اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ نگران حکومت ظلم و ستم میں پی ڈی ایم حکومت سے دو ہاتھ آگے نظر آ رہی ہے۔ انسانی حقوق کی پامالی میں دو ہاتھ آگے نظر آ رہی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ آنے والی ویڈیوز میں قائم رہے۔ تو میں بات کر رہا تھا موجودہ حکومت کی۔ نگران حکومت نے آتے ہی، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی کہا، کہ لگتا ہے کہ مقابلہ ہے کہ 16 مہینے میں جس قدر ظلم و ستم اس ناجائز پی ڈی ایم حکومت نے کیا تھا، ان کی بی ٹیم نگران حکومت اس سے بھی آگے جا رہی ہے۔ عملی مظاہرہ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا، عمران خان کی ضمانت کا کیس نہیں لیا جا رہا، اور پھر جو سب سے اہم بات ایک اور سامنے آئی، صدر کے جاری دستخط بھی سامنے آئے، وہ بھی ایک اور مسئلہ ہے جس پر میں بات کر سکتا ہوں۔ اس ویڈیو میں میں نے بات کرنی ہے شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری کی گرفتاری کی۔ شیریں مزاری، ڈاکٹر شیریں مزاری بہت منجھی ہوئی سیاستدان، بہت قابل عزت اور قابل احترام ریسپیکٹفل لیڈی، جنہوں نے ہمیشہ اصولوں پر سیاست کی۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، رہائی کا حکم ہوا، پھر گرفتار کیا گیا، پھر رہائی کا حکم، 4 دفعہ ایسا ہوا، اور پھر ان کو پریس کانفرنس کرنی پڑی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے جاتے جاتے جو باتیں کہی تھیں وہ ہر غیرت مند پاکستانی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ لیکن موجودہ حکومت، اس وقت کی حکومت پی ڈی ایم اور اس وقت کی نگران حکومت کے پاس غیرت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جیل میں مجھے میری بیٹی کی تصویریں دکھائی گئیں۔ ظاہر ہے وہ تصویریں ایسی تصویریں تھیں کہ جو نازیبا تصویریں تھیں، جس کی بنا پر ان کو کہا گیا کہ وہ تحریک انصاف سے علیحدہ ہو جائیں، اور پھر انہوں نے دکھی دل کے ساتھ روتے ہوئے تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ اور اب جو خبر گردش کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری، جو کہ ہیومن رائٹس کی وکیل بھی ہیں، ان کو ریاستی اداروں کے خلاف اکسانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ 2 مقدمات ان کے اوپر درج کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ریاستی اداروں کے خلاف اکسانا شامل ہے، اور دوسرا دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شیریں مزاری نے کہا کہ جی سول کپڑوں میں ملوث افراد میرے گھر میں داخل ہوئے، 20 سے زیادہ افراد تھے، اور ان میں خواتین بھی تھیں، چونکہ اس گھر میں ہم 2 ماں بیٹی رہتے ہیں اور کوئی نہیں رہتا۔ پولیس کیمروں کو بھی لے گئی، سی سی ٹی وی کیمرے جو تھے وہ بھی لے گئی تاکہ ایویڈنس مٹایا جا سکے، موبائل فون، لیپ ٹاپ، وہ سارا کچھ لے گئے۔ انہوں نے کہا جی اس کو رات کے سونے کے کپڑوں میں تھی، لیکن وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔
جب وارنٹ کہا گیا تو جب وارنٹ کا کہا گیا تو یہ جواب دینے کے بجائے اس کو گھسیٹ کر ساتھ لے گئے. یہ ریاستی جبر اور ریاستی ظلم کی ایک کہانی، ایک اور کہانی یہ کہہ سکتا ہوں، چونکہ اس وقت جیسا میں نے پہلے کہا کہ موجودہ نگران حکومت شروع دن سے اس کوشش میں ہے کہ ریاستی جبر کو اس طریقے سے کیا جائے کہ ان کا ہدف پی ٹی آئی کو ہی ختم کرنا. پی ٹی آئی کے خلاف کیوں ہیں لوگ؟ آج سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. اس کی وجہ صرف یہ کہ ہے کہ یہ عوامی جماعت ہے، پاکستان کے عوام کی جماعت ہے. پاکستانی عوام پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں اور کسی اور جماعت اور سب جماعتوں کی حقیقتوں کو جان چکے ہیں. یہ ظلم کی انتہا جو کی جا رہی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو عوام کے دلوں سے نکالا جائے، لیکن ظلم کے ذریعے سے اگر کوئی جیت پاتا تو شاید موجودہ تاریخ کچھ اور ہوتی. ظلم کے ذریعے سے کوئی نہیں جیت پایا، نہ کوئی جیت پائے گا. جتنا ظلم کیا جائے گا مظلوم اتنا زیادہ آواز بنیں گے. مظلوم کی آواز اب دبانا مشکل ہو گیا ہے. عمران خان کی آواز دبانا اب مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.